الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإلہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک معبود، پوری انسانیت کا، پورے عالم انس و جن کا، عالم الملائکہ کا، جتنے مکلفین ہیں اور جتنی مخلوقات جو اپنے اپنے انداز سے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتی ہیں، سب کا مستحق، سب کا معبود حقیقی ایک اللہ ہے. کلمہ توحید کے یہ دو ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ. صرف لا الہ یہ توحید نہیں ہے، صرف الا اللہ یہ توحید نہیں ہے. جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ رکھیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. سورہ آل عمران سے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی. انشاءاللہ تعالی درس آج انہیں تینوں آیتوں پر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. یوم ظرف ہے، ظرف زمان ہے، وقت کو بتاتا ہے. یوم آج یا اس دن یا کسی دن، اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. جو چیز جگہ کو بتائے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. تو یوم اس دن، یعنی اے نبی اس دن کا لوگوں سے ذکر کیجئے یا لوگوں کو اس دن کی یاد دلا دیجئے. اس دن کی یاد دلا دیجئے لوگوں کو جس دن ہر نفس نے جو کچھ کیا ہوگا، اس کو ہر نفس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا خیر، وہ اس کو اپنے سامنے موجود پائے گا. اس دن کی یاد دلا دیجئے جس دن ہر نفس نے جو خیر کیا ہوگا اس کو وہ حاضر پائے گا. مراد قیامت کا دن. کل نفس سے مراد، ہر نفس سے مراد جن و انس. مکلف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے پابند کیے گئے وہ مراد ہے. نفس مکلفہ جس کو اللہ رب العالمین نے مکلف کیا ہے، یعنی اپنی شریعت کا پابند کیا ہے. ایسے تمام مرد و زن، خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، تو جنہوں نے نیکی کی ہوگی وہ سب اپنے سامنے نیکی کو موجود پائیں گے. اگر یہ کہیں حاضر پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں ان کے سامنے لا کر رکھ دی جائیں گی. اس سے مطلب سمجھ میں آیا؟ نیکیاں جو ہم کرتے ہیں وہ معنوی شے ہوتی ہے، کرتے ہیں ختم ہو جاتی ہے. ایک ایکشن کا نام ہے نماز. قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تحیات کیا. کوئی سامان نہیں ہے، کوئی گٹھڑی نہیں ہے کہ اس کو سامنے کر دیا جائے گا یہ لو تمہاری نماز کی گٹھڑی. یہ شکل ہے جو آدمی کرتا ہے، اس کو معنوی شے کہتے ہیں. یہ اعراض ہے، وجود میں آیا ختم. جوہر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹیبل کرسی نہیں ہے کہ اس کو جا کر جوہر کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے نا کہ اس کو جوہر بنا دے، جسم عطا کر دے.
تو آپ کے عملوں کو اللہ رب العالمین جسم بنا دے گا، گناہوں کو بھی جسم بنا دے گا، نیکیوں کو بھی جسم بنا دے گا۔ نیکی کا پلڑا میں نیکیاں ڈالے گا، بدی کا پلڑا میں برائیاں ڈالے گا، بدی کے پلڑے میں، سمجھا کہ نہیں؟ ایک پلڑے میں نیکیاں ڈالے گا، ایک پلڑے میں نیکی ڈالے گا، ایک پلڑے میں بدی ڈالے گا، تول دے گا اس کو۔ تو نیکیوں کو اور بدیوں کو جسم کی شکل بنا دے گا، یا یہ مطلب ہے کہ میزان عدل کے اندر نیکیوں کے رجسٹر اور بدیوں کے رجسٹر، جو رجسٹر تیار ہو رہا ہے کرام کاتبین کے ذریعے، دونوں پلڑے میں نیکیوں اور بدیوں کے رجسٹر تول دیے جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پلڑے میں نیکی کرنے والا اور دوسرے پلڑے میں بدی کرنے والا وہ تول دیا جائے، سمجھا؟ کوئی سا بھی معنی مراد دیا جا سکتا ہے اور سب کی دلیلیں موجود ہیں۔ تو حاضر کیے جانے کا مطلب کہ نیکیاں حاضر کی جائیں گے، تو کہ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جسم کی شکل دے گا، اور یہ کوئی مستحیل چیز نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ حرارت اور برودت کو ناپ لیتے ہیں، جی کتنے ڈگری گرمی ہے باہر آ رہا ہے، کتنی ڈگری سردی ہے وہ آ رہا ہے، جی ہوا کتنی رفتار سے چل رہی ہے، بارش کتنی تیز ہو رہی ہے، سب کو آپ بیرو میٹر سے جانچ لیتے ہیں، جی تو ویسے بھی وزن ہو جا رہا ہے، جیسے پیمائش ہو رہی ہے، ناپ ہو رہی ہے گرمی اور سردی کی، اسی طریقے سے اعمال کی ناپ ہو جائے گی، تول ہو جائے گی۔ لیکن چلیے اللہ اس کو جسم کی شکل میں سامنے کر دے گا، نیکیوں کو آپ کے حاضر کر دے گا۔ لیکن الحمدللہ نیکی کرنے والوں کے گناہوں کو اور بدیوں کو اللہ حاضر نہیں کرے گا، اس کا بندے بغیر حاضر کیے ہوئے اقرار کر لیں گے، ادھر کان میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف خلوت کرے گا، کہا تو نے فلاں دن ایسا کیا تھا، فلاں دن ایسا کیا تھا، فلاں دن ایسا کیا تھا، فلاں دن ایسا، ہاں اللہ میں نے کیا تھا، میں نے کیا تھا، تو میں نے تمہارے عیوب پر پردہ دے دیا تھا، کسی کو مطلع نہیں کیا میں نے، جی اللہ، تو جا آج بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ کر دیتا ہوں، تمہارے گناہ لوگوں کے سامنے رکھ کر لا کر کے تم کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، جا پہنچ دیا۔ یہ اللہ کا فضل عظیم دیکھیے مومنوں کے ساتھ، موحدین کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے نیکی کرنے والے کی نیکیوں کو حاضر کریں گے، گویا نیکی کرنے والوں کی بدیوں کو اللہ حاضر نہیں کرے گا۔ وما عملت من سوء، اور جن لوگوں نے بدی کی ہوگی ان کی بدیوں کو حاضر کر دیں گے، کیونکہ جب انہوں نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی غیرت کا اور عزت کا تعظیم کا خیال نہیں کیا، تو ہم ان کو، اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے ان کی بدیوں کو حاضر کر کے ان کو دنیا کے سامنے رسوا کریں گے، آخرت کے تمام لوگوں کے سامنے رسوا کریں گے۔ اب آپ غور کیجئے کہ کوئی بھی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، معصیت میں ہو، اور اس معصیت کا چھوڑنا انسان کے نفس پر کتنا مشکل کیوں نہ ہو، اب آپ بتائیے کہ دنیا میں اس کا چھوڑنا، اس سے بعد رہنا زیادہ آسان ہے، یا قیامت کے دن اولین و آخرین کی موجودگی میں شدائد اور مشکلات کو جھیلنا اور اول آخر انسانوں اور جنوں کے سامنے اپنی ذلت کا تماشا دیکھنا، یہ آسان ہوگا انسان کے لیے؟ بہت آسان ہے کہ آدمی دنیا میں بری شہوت کو، بری عادات کو، بری لذات کو چھوڑ دے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ رسوا نہ ہو۔ ربنا ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہم میں سے کسی کو قیامت کے دن رسوا مت کر دے۔ اس دن کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے، بہت بری رسوائی ہے۔ اسے جس کے اندر جو عیب ہے، جو گناہ ہے، جس طرح کی بری عادت ہے، شراب کی ہو یا کوئی زناکاری کا رسیہ ہے، کوئی سودخور ہے یا کسی طرح کی کوئی بات ہے، آج اس کو توبہ کر لے۔ اگر نفس پر بوجھل بھی پڑ رہا ہے تو کچھ اپنے آپ سے جہاد کر لو، لیکن قیامت کے دن آپ پر صبر کرنا، قیامت کے دن ذلت برداشت کرنا، یہ بہت ٹف کام ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ لیکن ہائے رے انسان، مرد ہو یا عورت، اپنے ظلم اور اپنی جہالت کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اس کا حاضر ہے، ابھی کیا کر رہا ہے، ابھی کی جو لذت ہے وہ اس کے سامنے ہے، معال اور انجام پر اس کی نظر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن کتنی رسوائی سے اس کا واسطہ ہوگا۔ آج کو دیکھ رہا ہے، آج کے فائدے کو دیکھ رہا ہے، آج کی لذت کو دیکھ رہا ہے، کل کے نقصان کو، کل کی تکلیف کو نہیں دیکھ رہا۔ وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ ابدا بعیدا، اور تب ایسے نفس، ایسے لوگ جو پاپ کے رسیہ ہیں، جب ان کے سامنے ان کی برائی لائی جائے گی، ان کے عیوب بیان کیے جائیں گے، ان کے گناہ ان کے سامنے کیے جائیں گے، جو ذلت اور رسوائی دیکھیں گے تو مارے حسرت کے، مارے ندامت کے
وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہمارے درمیان اور اس گناہ کے درمیان بہت دوری ہوتی، کاش ہم نے یہ گناہ کیا ہی نہ ہوتا، اور تمنا کریں گے کہ کاش وہ مٹی ہو گئے ہوتے، کاش وہ مٹی ہو گئے ہوتے۔ یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض، کفار اور مشرکین اور گناہ کرنے والے قیامت کے دن اپنی ذلت و رسوائی کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش میں زمین میں مٹی ہو گیا ہوتا، مل گیا ہوتا، اس دن کی ذلت کو دیکھنے سے پہلے میرا وجود ختم ہو گیا ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت و رسوائی سے بچائے، اور اس دن کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے گناہوں کو، شہوتوں کو اور لذتوں کو چھوڑیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ سے لڑو، اس کے عذاب سے لڑو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، انتہائی درجہ مہربان کو رؤوف کہتے ہیں، رحیم تو کہتے ہیں مہربان کو، بہت مہربان، لیکن بہت مہربان میں بھی بہت مہربان جو رافت کہتے ہیں، جس کے اندر نرمی ہو، پیار ہو، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے وہ، اسی لیے تم کو تمہارے عواقب سے اور انجام سے آگاہ کرتا ہے اور تم کو ڈراتا ہے۔ یہ اس کی رافت اور رحمت ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تو آیت کو ختم کرنا چاہیے کہ واللہ شدید العقاب، اللہ اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے کیونکہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، واللہ رؤوف بالعباد، مومن ہو یا کافر، متقی ہو کہ فاجر، سب کے لیے اللہ بہت رؤوف ہے۔ اس کی رافت ہی کا یہ نتیجہ ہے، اس کے پیار اور اس کی رحمت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ تم کو تمہارے انجام سے باخبر کر رہا ہے، اپنے عذاب کی ہولناکی سے آگاہ کر رہا ہے، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ڈرائے کہ دیکھو اگر تمہارا یہی حال رہا اور اسی طریقے سے پڑھنے سے بھاگتے پھرتے رہے تو تم دیکھ لینا کہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ یہ باپ کی شدت ہے کہ باپ کی رافت ہے؟ جناب رؤوف صاحب، یہ رافت ہے، رؤوف سے رافت ہے، رافت مصدر، رؤوف فعول کا وزن پر ہے، بہت بڑا مہربان۔ اللہ کا نام بھی رؤوف، بندے کا بھی نام رؤوف ہو سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت و رافت کا کیا کہنا، نبی کی رحمت و رافت کا کیا کہنا، رؤوف خیر صاحب کی رافت کا کیا کہنا، آپ میں کہ ہر کسی کی اپنی رافت کا کیا کہنا، ہر شخص کے اپنے اپنے پیمانے ہیں رافت کے۔ لیکن جو اللہ کی رافت ہے، جو اس کی شدت شدید رحمت ہے، انتہائی پیار اور نرمی والی جو رحمت ہوتی ہے، اس کو رافت کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی رافت ہی کا نتیجہ ہے، اس کے پیار کا نتیجہ ہے، اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے انجام سے باخبر کر رہا ہے تاکہ آپ اپنی اس دن کی قیامت کی تیاری کریں۔ چلیے، ایک آیت کا مفہوم ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے، میں نے کل ہی آپ سے بتایا تھا کہ جہاں جہاں قل آتا ہے اس کا یہ کہ بطور خاص اس کا اہتمام کیجیے، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کے متعلق اسپیشلی آپ کو آرڈر کیا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، ورنہ ہر چیز کو تو کہنا ہی ہے۔ دین اور شریعت کی ہر بات کے پہنچانے کے تو آپ شرعاً مکلف ہیں ہی، لیکن خاص طریقے سے کہا جا رہا ہے یہ بات کہیے، یہ بات کہی کر ہوتے کہ یہ بات بہت اہم ہے۔ کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو۔ بعض سلف نے کہا کہ یہ آیت آیت المحنہ ہے، آیت الامتحان والابتلاء ہے، یہ آزمائش کی آیت ہے، یہ ایک ترازو ہے، یہ ایک کسوٹی ہے جس پر ہر اس شخص کو تولا اور پرکھا جا سکتا ہے جو اللہ سے محبت کا دعویدار ہو۔ خواہ وہ یہود اور نصارہ ہو جو یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، سمجھا؟ یا منافقین ہو جو کہتے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ نبی سے محبت ہے، یا وہ قبر پرست بدعتی ہو، رات دن نئی نئی بدعت کرنے والے لوگ جو جھوم جھوم کر کے درود پڑھتے ہیں جی، اور قرآن مجید کی آیات کے اوپر وہ بل کھاتے ہیں، اور ان کے کاکل و دستار ہلتے ہیں، سمجھنے سے تو عاجز ہے، قاصر ہے جی، لیکن اجتماعی قرآن پڑھنا، اس کے اوپر سبحان اللہ اور اس کے بعد گردن ہلانا اور جھومنے والے جو لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں عاشقان رسول ہونے کا کہ ہم ہی عاشق رسول ہیں، ان کے لیے یہ کسوٹی ہے۔ تاکہ کہیے ان تمام لوگوں سے جن کو دعویٰ ہے اللہ کی محبت کا، یہ محبت ایسی چیز ہے کہ اس میں دعویٰ زیادہ چلتا ہے،
سمجھا؟ ہر کوئی محبت کا دعوے دار ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ ہم کو اللہ سے محبت کم ہے، تم سے زیادہ ہم کرتے، تم سے زیادہ ہم کرتے. جی محبت پہ دعوے زیادہ چلتے ہیں، لیکن وہ ایسا ہے اور ہے بھی وہ قلبی چیز. محبت ہے بھی قلبی چیز، لیکن اللہ نے اور اس کی ظاہری کچھ علامت بھی رکھی ہے کہ جس سے آدمی دل سے پیار کرتا ہے، اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے، اس کی باتیں بھی زیادہ مانتا ہے. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب يطيع. کہتے ہیں کہ اگر تمہاری محبت کسی محبوب سے سچی ہوگی تو تم اس کی اطاعت کرو گے. اللہ سے محبت سچی ہوگی تو اللہ کی بات مانو گے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے. یہی سے ظاہری علامت ہے جس سے آدمی پہچان لیا جاتا ہے کہ محبت کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان تمام لوگوں سے کہیے جو مدعیان محبت الہی ہے، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہے، رسول سے محبت کے دعوے دار ہے، کہیے کہ زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا، صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا. مدعی پر گواہی ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے. البینۃ علی المدعی، مدعی کے اوپر دلیل پیش کرنا لازمی ہے. تو دلیل اللہ نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ آپ کہیے فاتبعونی، میری پیروی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ سے محبت کی دلیل ہوئی. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی رسول اللہ سے محبت کی کتنی بڑی دلیل ہوگی. نبی کی پیروی کو اللہ نے اپنے محبت کی دلیل بنائی، تو نبی کی پیروی کرنا خود نبی سے محبت کی بہت بڑی دلیل ہوگی. جی کہیے کہ وہ آپ کی پیروی کریں، کیونکہ رسول کی پیروی اللہ کے حکم سے ہی کی جاتی ہے. رسول کی پیروی شریعت کے معاملے میں ہم اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اللہ نے یہ تو فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ ہی نے تو فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی بات مان لی بلا چونے چرا، اس نے اللہ کی بات مان لی، کیونکہ رسول دین میں کچھ نہیں کرتا. یہ قرآن بھی ہم کو رسول کے ذریعے ہی ملا، اور قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تبیین و تشریح حدیث بھی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملی. تو کہا گیا کہ نبی کی پیروی کرنا اللہ سے محبت کی دلیل ہے. اب جو جتنا پیروکار ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اتنا زیادہ محبت کے دعوے میں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہو، اس دعوے میں وہ اتنا سچا ہوگا. اور جتنی پیروی کم ہوگی اس کی، اسی قدر اس کی محبت کچی ہوگی، کم ہوگی، پکی محبت نہیں ہوگی. ہے نا کسوٹی؟ اسی کسوٹی پر ہم سب اپنے آپ کو بھی تولیں کہ اگر اللہ سے اور رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہماری زندگی میں کتنی، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، عقیدے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں کہ نہیں ہیں، کہ اللہ کی صفتوں کو ہم اللہ کی صفتوں کی تحریف کر دیتے ہیں. اللہ سے محبت کی بات آتی ہے، دیکھو اللہ سے محبت نہیں، اللہ سے کون محبت کر سکتا ہے؟ اللہ سے کے ثواب کی محبت ہے، اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے. کہا کہ اللہ کائے کو محبت کرے گا بندے سے؟ ثواب عطا کر دے گا. جی تم مزدور ہو، تم کو مزدوری مل جائے گی. اللہ کہیں کسی سے محبت کرتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین. جی اللہ کا محبت کے لفظ سے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن تعبیر اور تحریف کرنے والے کہتے ہیں کہ محبت بندے اور رب میں نہیں ہو سکتی. محبت تو ہم جنس میں ہوتی ہے، انسان میں ہوگی، جن سے بھی محبت نہیں ہوگی. مرد میں محبت ہوگی، عورت میں محبت ہوگی، مرد عورت میں محبت ہوگی. اللہ اور بندے میں کیسی محبت ہوتی؟ بیوقوفوں کو سمجھائیے کہ تم کو تمہارے کپڑے سے محبت ہے، ہاں. گھر سے محبت ہے، ہاں بہت اچھا گھر ہے ہمارا، محبت ہے. کہا اچھا اپنی کار سے تم کو محبت ہے؟ کہا کہ ہاں. تو یہ تمہارے جنس کی کہاں ہے؟ تمہاری کار انسان کہاں ہے؟ مکان انسان کہاں ہے؟ تو تم کو کار سے محبت ہے، مکان سے محبت ہے، لباس پوشاک سے محبت ہے، مگر اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی. یہ کون سا فارمولہ ہے کہ محبت دو متلائمین کے درمیان ہی ہوگی جو دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ تو کار اور ہم ایک جیسے تو نہیں ہیں، سمجھا؟ کہا نہیں کہ یہ جو لوگ عقل کی باتیں کرتے ہیں حقیقت میں عقل سے پیدل نہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ عقل والے. جی اسی طریقے سے یہ ہوئی تحریف، آیت کی تحریف کر دیا. جی کسی نے انکار کر دیا صفتوں کا. کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو بندے کی صفت کے مشابہ کر رہا ہے، بندے سے تشبیہ دے رہا ہے، تمثیل دے رہا ہے.
یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. کبھی سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اللہ تعالیٰ کی صفت کی کوئی تعبیر کرتے ہوئے، کوئی معنی بتاتے ہوئے؟ تو اگر آپ کا عقیدہ اشعریوں کے جیسا عقیدہ ہے، آپ اسماء و صفات کی تعبیر کرتے ہیں جی، یا اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، یا صوفیوں کا طریقہ ہے کہ اسماء و صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو بندے کی صفتوں کے مشابہ قرار دیتے ہیں، تو آپ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر ہیں؟ آپ کا تو عقیدہ ہی گول ہے. تو اللہ سے محبت اور نبی سے محبت کا دعویٰ کیسے ہوگا جی؟ اللہ 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 کرنے والے ہو اللہ کو ہر جگہ دیکھنے والے، یہ عقیدہ کہاں ہے؟ آپ کا تو معاملہ ہی ختم ہے. محبت کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ تو محبت ہی نہیں ہے. آپ کے تو اسلام پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر عمل ہونا چاہیے. کیسی نماز پڑھی آپ نے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح حدیث کے مطابق پڑھو نماز. روزہ کیسے رکھا؟ زکوٰۃ کتنے مال کی کتنی دی؟ حج کیسے کیا؟ ساری کچھ چیزیں سنت کے اندر واضح. علماء کے اقوال کو سنت کی روشنی میں پڑھو، سنت کو علماء کے اقوال کی روشنی میں مت پڑھو. لوگ سنت کو، حدیثوں کو علماء کے اقوال کی روشنی میں پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ امت کے علماء کے اقوال کو سنت کی روشنی میں پڑھو. جو سنت کے مطابق ہو اس کو لو، نہیں تو کہو قول مجرد ہے، دلیل سے خالی ہے، یا صحیح دلیل نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، اس لیے یہ قول قابل عمل نہیں ہے. بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہا کہ آپ کہیے کہ وہ آپ کی پیروی کریں. آپ کی پیروی ہی دلیل ہوگی اللہ کی محبت کی، اور وہ یقیناً آپ کی محبت کی تو بڑھ کے دلیل ہوگی. فاتبعونی، جب یہ پیروی کریں گے آپ اللہ کی رسول کی، قول میں فعل میں، اچھا قول اور فعل کے ساتھ ترک میں بھی جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے بھی آپ پیروی کریں گے. صرف یہ نہیں کہ جو آپ نے کیا وہ کریں گے، اور جن چیزوں کو آپ نے چھوڑا آپ اس کو پکڑے ہوئے ہیں. جن چیزوں کو چھوڑا ان کو آپ پکڑے ہوئے ہیں. تو جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جن چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، ان چیزوں کا چھوڑنا بھی اطاعت ہے، کیونکہ آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں، نبی کی پیروی میں چھوڑ رہے ہیں اس کو. ہاں لیکن ہاں وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، وہ ان کے ساتھ خاص ہے، اس میں ہم آپ ان کی پیروی نہیں کر سکتے. جیسے ان کے لیے 10-11 بیویوں کا ہونا ہمارے لیے 4 بیویوں سے زیادہ ضرورت نہیں. ان کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کا حرام ہونا جی، جو آپ اور آپ کے آل بیت ہیں ان کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے جو آل بیت نہیں ہے محتاج ہے ان کے لیے جائز ہے. سمجھا؟ تو کچھ احکام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، تو ان کے علاوہ جو چیز عام ہے، کامن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. تو جو کام آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بات آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ پوری امت کے لیے وہ نمونہ ہے، ہم کو آپ کی پیروی کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ جب نبی کی پیروی کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، اب بونس پوائنٹ لیجیے. کہا اللہ تعالیٰ نے یحببکم اللہ، پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ آپ سے محبت کرے گا. ابھی تک دعویٰ آپ کو تھا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے کہا اس سے محبت ہے تم کو تو میری محبت کا ثبوت یہ دو، میرے نبی کی پیروی کر لو، نبی کی پیروی کر کے دے دو. چلو نبی کی جب پیروی آپ نے کر لی تو اللہ رب العالمین اب آپ کو اس کا بدلہ یہ دے رہا ہے. آپ کا دعویٰ ثابت ہو گیا اور آپ بدلہ میں یہ دے رہا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اچھا بتائیے، کمال یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں یا کوئی ہم سے محبت کرے؟ ہم محب بنے کہ محبوب بنے؟ کس کا مقام اونچا ہوتا ہے، محب کا یا محبوب کا؟ محبوب کا مقام اونچا ہوتا ہے. اسی لیے کہا، بعض علماء کا سلف کا قول ہے لیس الشأن ان تحب، کمال یہ نہیں ہے کہ تم کسی سے محبت کرو، کمال یہ ہے کہ تم سے کوئی محبت کرے. محبوب بننے کی کوشش کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ دو طرفی محبت ہے. ہم جب اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت نبی کی پیروی ہے. جب نبی کی پیروی کیا تو اللہ سے محبت ہے. اللہ کی ذات سے محبت ہے تو اللہ کی ذات سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی انعام و اکرام کی وجہ سے اس سے محبت ہے.
اس کی اتنی انعامات اکرامات ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے. باقی بیوی سے محبت ہے اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، اس سے حاصل ہونے والے بینیفٹ سے. جی اولاد سے، کاروبار سے اگر فائدہ نہ ہو آپ کو تو آپ کیا بھی محبت نہیں کر سکتے. لیکن اللہ رب العالمین سے ہم کو محبت ہے اس کی ذات کی وجہ سے اور اس کی انعامات کی وجہ سے. یہی فرق ہے دوسرے کی محبت. کوئی ذاتی وجہ سے محبوب نہیں ہوتا ہے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے. کوئی اگر آپ کے سامنے آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ کا پیارا محبوب ہوتا ہے، آپ اس کے فالوور ہوتے ہیں. چاہے کوئی اچھا مقرر مولوی ہو، چاہے کوئی اچھا مدرس ہو، چاہے کوئی آپ پر احسان کرنے والا ہو، 10-20-50 ہزار روپیہ آپ کو وقت پہ دے دے، آپ اس سے محبت کریں گے. کھانا لذیذ ہے تو آپ اس سے محبت کریں گے. بیوی کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گویے کی آواز اچھی ہوتی ہے تو گانا سننے والے اس سے محبت کرتے ہیں. حسن کے اور جمال کے جو دل دادا ہوتے ہیں وہ حسن و جمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. اگر حسن و جمال نہ ہو تو محبت نہیں کریں گے. لیکن دن دیکھے اللہ کو کس قدر بندہ چاہتا ہے کہ اپنی تمام تر محبتوں کو اس پر قربان کرتا ہے. اس کی ذات کی وجہ سے ہم کو محبت ہے. اب پھر اس کی انعامات اور اکرامات کا کیا کرنا ہے؟ جی تو محبت عبادت ہے، محبت عبادت ہے. اور آپ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں، لوگوں نے کہا ثواب کی محبت ہے آپ کو، سمجھا کہ نہیں؟ ہم نے کہا اللہ سے محبت ہے اس لیے اس کے ثواب سے محبت ہے. اللہ سے محبت ہے اور اس کی طرف سے ملنے والے ثواب سے محبت ہے. ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ثواب سے بھی محبت کرتے ہیں. صوفی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، محبت الثواب فی التراب، ثواب کی محبت کو مٹی میں دفن کر دو، صرف اللہ سے محبت کرو. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جنت الفردوس چاہیے، جہنم سے بچائیے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کو لالچ سے اور خوف سے پکارتے ہیں. جنت کی لالچ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو. ان کو بس صرف اللہ سے محبت ہے، سمجھا؟ اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ٹانگ اٹھا کر کے ناچتے ہیں، ایک ٹانگ کے اوپر ڈانس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے. استغفر اللہ، سمجھا؟ تو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے ثواب سے محبت ہے اور اللہ کی عقاب سے ڈر ہے. اللہ سے ڈر ہے، اس کے عذاب سے ڈر ہے. یہ ڈر تعظیم کی بنیاد پر ہے. وہ کوئی خوفناک نہیں ہے، وہ شیر نہیں ہے، وہ چیتا نہیں ہے کہ ہم کو پھاڑ دے گا. اس کی عظمت کی وجہ سے ہم کو ڈر ہے. جیسے کوئی آدمی اللہ کے لیے کیا مثال دے سکتے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، لیکن باپ کے سامنے گستاخی نہیں کرتے. کیوں؟ باپ کھا جائے گا، لیکن احترام ہے، تعظیم ہے. تو کہا کہ اللہ تم سے محبت کرے، یہ کمال ہے. ایک طرفہ محبت ہو، ہم کسی سے محبت کریں اور وہ ہم سے محبت نہ کرے، یہ محبت نہیں، یہ عذاب ہے. نہیں، یہ عذاب ہے. حضرت بریرہ اور حضرت مغیث کا قصہ یاد کیجیے، بخاری اور مسلم میں روایت ہے. بریرہ اور مغیث دونوں غلام ہیں، غلام اور لونڈی ہے نا، دونوں میاں بیوی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بریرہ کو آزاد کر دیا، خرید دیا ان کے مالکان سے اور آزاد کر دیا. اسلامی قاعدے کے مطابق اگر بیوی جو لونڈی ہے کسی غلام کی زوجیت میں ہے، اگر وہ پہلے آزاد ہو جاتی تو اس کو اپنے شوہر کو رکھنے یا اس کو چھوڑنے کا حق مل جاتا ہے. سمجھا؟ مغیث بریرہ کو پسند نہیں تھا، لیکن چونکہ دونوں لونڈے اور لونڈی، غلام اور لونڈی تھے، اس لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی وہ. اب جب کہ پہلے آزاد ہوئی اور اس کو یہ اختیار مل گیا کہ تو اپنے نفس کو پسند کر لے اور شوہر کو کہہ دے گیا تم ہمارے پاس نہیں آتے، سمجھے کہ نہیں، ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں، توڑ دیا. چلتے چلتے کسی قاضی کے پاس، کسی وکیل کے پاس کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بولو جاؤ ہٹو، اور ایک عدت گزار کر کے استبراء رحم کر کے شادی کر لیتی ہوں. کہا ہے مغیث میرے پیچھے مت دوڑو. اب مغیث ہے کہ نہیں بریرہ مجھ کو مت چھوڑو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، مت چلو، مت مجھ کو چھوڑ کے جاؤ. نہیں میں تمہیں کچھ نہیں بھاؤ دیتی. اب وہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں بریرہ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور رو رو کر کے اس کا برا حال ہے. داڑھی اس کی طرح ہے، اللہ داڑھی اس کی طرح ہے، لیکن وہ ماننے کو اور تیار نہیں ہے، کتنے عذاب میں ہے. نبی صاحب کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میری بریرہ کو سمجھا دیجیے آپ کہ مجھ کو قبول کر لے، مجھ کو یوں چھوڑ کے نہ جائے. ہائے قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ پر.
ایک لونڈے کے لیے، غلام کے لیے آپ نے اس کی آزاد شدہ بیوی کو روکا اور سفارش کیا، کہا بڑی ذرا مغیث کی حالت ذات پر دیکھ اور اس کو پلٹا لے۔ عقل مند عورت ہے، کہتی ہے کہ حضور یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا حکم ہے جو شریعت کے دائرے میں آتا ہے تو فسمعا وطاعا میں سنتی ہوں اور بجا لاتی ہوں، لیکن اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، اس مرد میں مجھ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ نے کہا نہیں یہ میرا مشورہ ہے، تو کہا آخر اس مرد میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو اس نے ٹھکرا دیا۔ شریعت کے معاملے میں تو نبی کی اتباع ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی پیروی، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور کے سلسلے میں بھی رائے مشورہ دیں تو دنیا کا سب سے عظیم انسان جس کے رائے مشورے کی قدر کی جانی چاہیے اور جس کے رائے مشورے پر عمل کیا جانا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، لیکن وہ واجب نہیں ہے ہمارے لیے، شرعی طور پر واجب نہیں ہے، آپ اپنے معاملے کے مختار ہیں، لیکن اگر آپ ریسپیکٹ دیتے ہیں ان کے مشورے کو مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے ہیں تو بھی ٹھیک، آپ کو کہاں برا لگا؟ صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا جو لوگ کھجور میں تعبیر کرتے تھے، نر کھجور کو مادہ کھجور کے ساتھ ملا کر کے باندھ دیتے تاکہ فصل اچھی آئے گی اور کھجور کی فصلیں اچھی آئے گی، دانے بڑے بڑے آئیں گے، تو آپ نے کہا کہ کیا کرتے ہو، اس سے کیا ہوگا، جتنا اللہ کو پیداوار دینا ہے دے گا ہی، یہ نر اور مادہ کھجور کو ملا کر کے کیا اسے باندھ کر کے رکھتے ہو ایک ساتھ، جس کو تعبیر نخل کہتے ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے چھوڑا تو اس سال فصل ایک دم نہیں آئی یا کم آئی، اور آیا بھی تو بالکل ردی قسم کا کھجور آیا، سمجھا کہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ایسا کیا تھا، یہ ہوا۔ کہا تو میں بشر ہوں نا، میں انسان ہوں نا تمہاری طریقہ سے، میں جب اللہ کی طرف سے کچھ کہوں تم کو تو اس کو مانو، وہ کمپلسری ہے، لیکن جب میں کوئی رائے اور مشورہ دوں دنیا کے معاملات میں تو انتم عالم بامور دنیاکم، انتم عالم منی بامور، تو اپنے دنیا کے معاملے کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، کسان تم ہو، کھیتیار تم ہو، باغ لگانے والے تم ہو، تم کو پتا ہے کہ کیسے باغ میں فصل آئے گی، سمجھا کہ کون سا کھاد اس پہ چھینٹیں گے، کون سا پانی اس پہ کب ڈالیں گے، کیا کریں گے، یہ وہ جانے گا، ہم مولوی صاحب کسان آدمی نہیں تو ہم کہاں سے جانیں گے، اگر ہمارے کہنے پر کسان عمل کرے تو معلوم ہے ان کی کھیتی برباد ہو جائے گی، سمجھا کہ نہیں؟ اور ہر وہ آدمی جو دوسرے سبجیکٹ میں قدم ڈالتا ہے جو اس کا سبجیکٹ نہیں ہے تو اس کو ایسے ہی ٹھوکر لگتی ہے، جس کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے ادھر ادھر سے کچھ پڑھ دیا اور وہ مسئلہ چھانٹنے لگا تو دیکھیے گا کہ وہ ہر قدر پر ٹھوکر کھائے گا، کیونکہ اس کو میدان نہیں ہوگا۔ بہرحال تو کہا دیکھا نا مغیث کے لیے کتنا عذاب تھا، ایک طرفہ پیارا، ایک طرفہ محبت، کتنا عذاب تھا۔ کہا نہیں، دو طرفہ ہونا چاہیے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ اس کے آپ محبوب ہو، اب کوشش یہ ہو کہ آپ کی ادا ایسی ہو کہ وہ آپ کو محبوب بنا لے، تو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ کس وجہ سے؟ نبی کی پیروی کرنے کی وجہ سے، یا گناہوں کے مٹانے کے اسباب کا اختیار کرنا آپ کے لیے آسان کر دے گا، دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اس پیروی کے طفیل، اس پیروی کے طفیل کہتے وسیلہ نہیں مانتے، وسیلہ مانتے ہیں عمل کا، نبی کی محبت کا، نبی کی پیروی کا وسیلہ مانتے ہیں، نبی کی ذات کا وسیلہ نہیں مانتے، تاکہ نبی کی محبت، نبی کی پیروی کے طفیل اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، یہ دوسرا فائدہ ملے گا تم کو، سمجھا؟ یا یہ کرے گا کہ تمہارے لیے مغفرت ذنوب کے، گناہوں کی مغفرت کے اسباب مہیا کر دے گا۔ ابھی گناہ چھوڑنا مشکل ہے لیکن تمہارے دل کو نرم کر دے گا اور تمہارے دل میں گناہوں سے نفرت دے دے گا، یہاں تک کہ تم نیکی کی طرف مائل ہوگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے، یہ حالات پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس اتباع اور پیروی کے نتیجے میں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ انتہائی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے نبی لوگوں سے کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ دین اور شریعت کے معاملے میں اطاعت کرنے میں رسول کی اطاعت مستقل ہے۔ اگر یہ کوئی یہ کہے کہ میں انہی حدیثوں کو مانوں گا جو قرآن مجید کے عین مطابق ہوگی، قرآن کے معنی اور مفہوم کے مطابق ہوگی، ادروائز حدیثوں کو نہیں مانوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں کو مانوں گا جو بات قرآن میں منشنڈ ہوگی، تب مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ تب پھر اطیعوا الرسول کا کیا مطلب ہوا؟ تو اطیعوا اللہ ہی ہوا۔ ارے آپ کسی کی بات نقل کریں تو آپ ہماری بات مانیں کہ اصل کی بات مانیں؟
اللہ کی بات کے مطابق آپ بولیے گا، جو قرآن میں ٹھیک اس کے مطابق بولیے گا، تو یہ تو اللہ کی اطاعت ہوئی۔ اللہ کہتا ہے ہماری اطاعت مستقل ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور ہمارے رسول کی اطاعت مستقل ہے۔ کیا مطلب؟ جو بات قرآن مجید میں نہیں بھی ہے مگر تمہارے رسول نے کہا ہے اس کی اتباع واجب ہے، کیونکہ خود رسول کی پیروی کا اللہ نے قرآن میں حکم جو دے دیا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ جو کہہ دیا، اور یہ جو کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، رسول جو کچھ دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کہتے ہیں یہ تو مال فے کی تقسیم میں تھا، تو مال فے کی تقسیم میں جو بغیر لڑے بھی آیا تھا بنو نذیر کا مال، اس کو تقسیم دینے میں جس کو جتنا دے لے لو، اور دین کے معاملے میں دے تو نہ لو۔ یعنی دیکھیے بیوقوف کیسے بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیت تو مال کی تقسیم کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے اس کو لے لو، اور جو نہ دے نہ لو، چھوڑ دو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں آپ سے کہ ٹھیک ہے مال ہی کی تقسیم میں ہے، لیکن آپ لوگ تو قیاس کے قائل ہیں، یہ تو قیاس جلی ہے کہ جب مال جتنا دے وہ لے لو، نہ دے تو صبر کرو۔ تو جن باتوں کو دین کی بات سمجھ کے دیں ان کو تو لپک کے لے لو، بڑھ کے لے لو، کیونکہ وہ تو آخرت کی چیزیں ہیں، دنیا آخرت کا فائدہ ہے۔ مال لینے میں پیروی ہے اور دین لینے میں پیروی نہیں ہے، اور ماں کا کلمہ عام ہے، وما آتاکم، جو کچھ بھی دے، مال دے کے علم دے کہ قانون دے کے حکم دے، اس کو لو۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مستقل ہے، اللہ کی پیروی مستقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مستقل ہے۔ قرآن حجت ہے، حدیث صحیح حجت ہے، سمجھا کہ کیونکہ قرآن مجید کے اندر اتنی تفصیل کہاں، نمازوں کی تفصیل کہاں ملے گی آپ کو، زکوٰۃ کی تفصیل کہاں ملے گی، حج کے مسائل کہاں ملیں گے جی، اور بھی دوسرے حلت و حرمت کے مسائل کہاں ملیں گے، تمام چیزیں یہ تو ٹیکسٹ بک ہے جی۔ اور دیکھیے حدیث کی کتابوں کو جمع کیجیے تو پوری الماری بھر جائے گی، پورا گھر بھر جائے گا جی۔ تو ٹیکسٹ بک اتنی موٹی کہیں ہوتی ہے دنیا میں، جو بھی ٹیکسٹ بک ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے، اس کی تشریح جس کے اوپر قرآن اترتا ہے، جس پر آسمانی کتاب اترتی ہے وہ اس کی کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کو حجت ماننا اور حدیث کا انکار کرنا در حقیقت قرآن مجید کا انکار کرنا، ایسا آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ تو کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت بلا چونو چرا، چاہے اس کی حکمت اور لاجک تم کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، بس اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، آمنا وصدقنا۔ تو ان تولوا، اور اگر اس کے بعد بھی لوگ روگردانی کریں اللہ کی باتوں سے، رسول کی باتوں سے، تو آپ بتائیے کہ کیا وہ آدمی مسلمان رہ جاتا ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، بغض کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، سمجھا، اس پر رحم نہیں فرماتا کافروں کے اوپر، لیکن مومنوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کو نوازتا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ اللہ رسول کی بعض باتوں کو مانتے ہیں لیکن بعض باتوں میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے باتیں نہیں مان پاتے، تو ایسے لوگ دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں کہ گناہ صغیرہ کر رہے ہیں بڑے متقی پرہیزگار لوگ، لیکن ہم مثال دیتے کسی پر ہم نشانہ اللہ کا فضل نہیں ساتھتے، سمجھا کہ نہیں۔ مان لیجیے کہ صاحب نمازی آدمی لیکن کالا خضاب لگاتے ہیں، داڑھی میں کالا خضاب لگاتے ہیں مثال کے طور پر، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کالا خضاب لگانا حرام ہے، مگر اللہ رسول کے متبع فرمان ہے کہ اس معاملے میں گڑبڑ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ رسول کے متبع فرمان ہے، داڑھی کٹواتے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھیاں رکھتے ہیں، مخالفت ہے لیکن آن دی ہول اللہ رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ بعض مسائل کے اندر وہ پیروکار اللہ کے رسول لیے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مخالفت جو ہو رہی ہے آپ کی طرف سے یہ کیسی مخالفت ہے۔ اگر گناہ کبیرہ کے دائرے میں ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اگر صغیرہ کے دائرے میں ہے تو صغیرہ ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بہرحال لیکن کہ وہ کہے کہ مجھے رسول سے محبت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو دائرۂ اسلام سے خارج ہے نا۔ لیکن نبی سے محبت ہے، لیکن بیوی جب کچھ کہتی ہے اور وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے تو بیوی کی محبت اس وقت غالب ہو جائے، اچھا چلو تم کہتی ہو تو کر لیتے، اچھا بعد میں معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اس وقت بیوی کی محبت نبی کی محبت پر غالب ہو گئی، تو تم کو کافر تو نہیں کہیں گے لیکن فاسق کے دائرے میں چلے جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے، مومن عاصی بن جاؤ گے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب پر غالب ہو جائے۔ بہرحال تو یہ محبت کی آیت تھی، اتباع اور پیروی کی آیت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ہمارے لیے بہترین نمونہ، ان کی زندگی میں دیکھیے اطاعت اور اتباع کیسی تھی۔ بہت سے واقعات ہیں، ہم واقعات کی دنیا میں آپ کو گھمانا نہیں چاہتے ہیں۔ محبت رسول، اتباع رسول کے عنوان پر علماء کی بہت سی تقریریں آپ نے سنی ہوگی۔
2-4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شروع میں انگوٹھی پہنی سونے کی. سمجھا؟ سونا جب حرام نہیں تھا تو سونے کی انگوٹھی پہنی. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی تو صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی. سمجھا؟ اس کے بعد آپ نے ایک دن نکال کر کے اس کو پھینک دیا, کہا کہ سونا مردوں کے لیے حرام, میں سونے کو اور ریشم کو مردوں کے لیے حرام کرتا ہوں. تمام صحابہ نے پھینک دیا, اتار دیا. سمجھے؟ ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آپ نے دیکھا, آپ لپک کر کے جھپٹ کر کے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی کھینچا اور آپ نے پھینک دیا. صحابہ مجلس میں کہتے رہے کہ جاؤ اپنی انگوٹھی لے لو, بیش قیمتی ہے, مالیت ہے, بیچ دو گے, بیوی کو دے دو گے, کسی کو کہو گے. کہا نہیں, اس انگوٹھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال کے پھینک دیا, اپن اس کو چھوئے گے بھی نہیں اس کو. جی کئی ایک واقعات ہیں. بیٹی کے باپ سے مانگا, جلیبیب نام کا آدمی ہے, بدصورت ہے, کالا کلوٹھا, تو وہ اپنی بیٹی سے اس کا بھی یاد ہے نا مشہور واقعہ. کہا سے جلیبیب کے بارے میں, اچھا ٹھیک ہے, تو بیوی سے رائے کریں گے. بات بنا کے نکل گئے. بیوی سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر کر رہے تھے کہ جلیبیب انصاری سے بیاہ کر لو. تو بیوی نے کہا کہ جلیبیب سے, کیا وہ ان کا بیٹا لگتا ہے؟ دیکھیے انداز کتنا ہے, پورا اشمئزاز, ایک دم پریشان ہو کر کے, اریٹیٹ ہو کر کے کہہ رہی ہے کہ کیا ان کا بیٹا لگتا ہے؟ ارے نہیں کرتے جلیبیب سے, اتنے بدصورت آدمی سے بیٹی کی شادی کرتے ہیں. جلیبیب وہاں موجود ہے, یا یہ کہ جلیبیب کو بھیجا کہ جاؤ, تو کہے گا کہ مولانا نے بھیجا ہے فلاں کے پاس کہ اپنی بیٹی سے ہمارا رشتہ کر دو, نہیں نے بھیجا. اور یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے ہیں, اور وہ بندہ نکل گیا وہاں سے, سمجھ گیا کہ دونوں میاں بیوی میں ٹوئنگ نہیں ہو رہی ہے ہماری شادی کے سلسلے میں. لڑکی اندر سے جواب دے رہی ہے, علی رجل, اس آدمی کو ہمارے پاس بھیجو. ہم یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو, ان کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں پردہ ہٹاتی ہوں, آپ مجھ کو دیکھ لیجیے, اور اگر آپ نہیں دیکھیے گا, بغیر دیکھے ہوئے جائیے گا, تو میں آپ کے سامنے آ جاؤں گی. اور کہا کہ شادی کرا دو ہماری. اور شادی کیا صاحب, اور اس کے بعد ہی غزوے میں گئے اور 7 آدمیوں کو مار کر کے وہ مرے. سمجھا کہ نہیں؟ اور اس کے بعد جو مال غنیمت ملا وہ ان کو ملا. اس کے بعد وہ پھر اپنا عدت گزار کر کے کہیں شادی کر لی. تو اس طرح کی پیروی کا نتیجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے ایک مرتبہ, مشہور حدیث ہے, جوتے میں پہلے ہی جیسے اللہ اکبر تکبیر کیا تھا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے, تو آپ نے جوتے کو نکال کے بائیں طرف کر دیا. اللہ اکبر. تمام صحابہ جو جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے, سب نے اپنے اپنے جوتے خلعوا نعالہم, سب نے دھڑ اپنے جوتے نکالنا شروع کر دیے. صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کس چیز نے ابھارا, مجبور کیا جوتا نکالنے؟ کہا ہم نے آپ کو دیکھا جوتا کھولتے ہوئے, ہم نے کوئی جوتا کھول رہے. اب بتائیے, فعل کے اندر بھی, قول کی بات تو بڑی ہوتی ہے, فعل کے اندر بھی کہا ارے بھائی جبریل آ کر کے بولے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے تو میں نے نکال دیا. تم لوگوں کے ساتھ تو ایسی بات نہیں تھی. اور پھر فرمایا کہ جب آیا کرو تو مسجد کے دروازے پر دیکھ لیا کرو جوتے کے تلے کو, اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہو تو زمین پہ رگڑ دو, مٹی سے مل دو, اس کو جھاڑ دو, پاک ہو گیا, پھر اسی پہ نماز پڑھو. جائز ہے, لیکن ایک تو جوتے میں نماز پڑھنے کا جواز ہے, اور اس مصلی کے اوپر آؤ گے تو تھوڑا سا یہ اس کے ڈرٹی ہونے کا بھی معاملہ ہے. تو بھلائی حاصل کی جائے کہ مضرت کو دور کیا جائے, کیا کرنا چاہیے؟ بھلائی حاصل کرنا اور تکلیف دور کرنے میں اگر ٹکراؤ ہو تو کس کو ترجیح دینا چاہیے؟ نہیں, تکلیف دور پہلے کرو. ٹی بی کا کیڑا بدن میں ہے تو ٹونک کی گولی کھانے سے پہلے ٹی بی کی دوا کھاؤ, کیڑا مارو, اس کے بعد جو ٹونک کھاؤ گے تو بدن میں طاقت ہوگی. نہیں تو جو بھی طاقت کی دوا کھاتے جاؤ گے وہ سب ٹی بی کا کیڑا چڑھتا چلا جائے گا. نہیں بجھا؟ التخلیہ قبل التحلیہ کہاوت ہے عربی کی کہ پہلے عیب سے پاک ہو, اس کے بعد بناؤ سنگاڑ کرو. سمجھا؟ درء المفاسد اولی من جلب المصلحہ, مفسدت کو دور کرنا مصلحت حاصل کرنے سے مقدم ہے. پہلے مفسدت کو دور کرو, فساد کو دور کرو. بہرحال سب نے ایسا کر دیا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر کی مشہور حدیث مسلم میں اس کی اصلاحی ہے, اور بھی کتب کے اندر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو مسجد جانے سے نہ روکے. البتہ گھر افضل ہے, گھر میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے, لیکن اگر وہ آتی ہیں اور بناؤ سنگار کر کے نہیں آتی, خوشبو وغیرہ لگا کے نہیں آتی,
پورے پردے کے ساتھ آتی ہیں تو آ سکتی ہیں، ان کو نہ روکو. تو حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے نے کہا کہ میں تو روک دوں گا، اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا، سمجھا کہ نہیں، ورنہ وہ دھوکے کا ذریعہ بن جائے گی اور شک اور شبہ کا ماحول بن جائے گا. کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مت روکو، اور تو کہتا ہے کہ روکیں گے، سمجھا کہ نہیں. اتنی بری گالی دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کبھی بیٹے کو ویسی گالی نہیں دی. اور کیا گالی دی؟ دوسری حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کی لعنت ہے تم پر، اللہ کی لعنت ہو تم پر، پھٹکار ہو اللہ کی. وما کلمہ ابن عمر حتی مات، جب تک زندہ رہی ابن عمر نے کبھی بیٹے سے بات نہیں کیا. میں کہوں رسول اللہ کی حدیث ہے، تو اپنی ٹانگ رہتا ہے، بیوی پر شک کرتا ہے تو جا اپنی بیوی کے ساتھ لے کر کے مسجد کو جا کرو، جانے کو رکھتی ہے. حضرت عمر بن خطاب بڑے غیرت مند تھے، چاہتے نہیں تھے کہ کوئی ان کی بیوی کو دیکھے. اس غیرت کو یاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں یا عالم مثال میں جو حضرت عمر کے محل پہ گھسنا چاہا تو دیکھا کہ ایک عورت محل میں وضو کر رہی ہے، تو معلوم کہ عمر کی ہونے والی بیوی ہے یہ، تو واپس آ گئے. کہا کہ حضرت عمر کو شاید پسند نہیں آئے گا کہ میری بیوی کو دیکھ لیا. حضرت عمر رونے لگے کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ تو لوگ کہتے تھے حضرت عمر کی بیوی کو تم کیوں آتی ہو مسجد میں، تمہارا شوہر تو بالکل پسند نہیں کرتا. تو کہا تو وہ کیوں روک کیوں نہیں دیتے؟ کون کو روکتے؟ وہ جانتی تھی کہ روکنے کا ادھیکار نہیں ہے شریعت میں، وہ روک نہیں سکتے. تو یہ معاملہ تھا. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، مدینہ حرم ہے، ما بین عین الی ثور یا ما بین عین الی کذا، عین سے لے کر کے احد کے پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا سا پہاڑی ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کو سور کہتے ہیں، ورنہ سور جبل سور تو مکے میں مشہور ہے، سمجھا. اب یہ حرم ہے، اس میں حرم اگر ملے تو حرم کا شکار لوگوں کو مرغوب ہوتا ہے، حضرت کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے، سمجھا. تو کہا کہ میں تو شوقین ہوں بہت حرم کے شکار کا، لیکن اگر میں مدینہ کے حدود حرم کے اندر حرم کو چڑھتا ہوا دیکھوں اور آسانی سے اس کو شکار کر سکتا ہوں تو بھی میں وہاں سے چپکے سے نکل جاؤں گا کہ میری وجہ سے حرم کو پریشانی نہیں ہو، اس کو بھاگنا نہ ہو، وہ خوف محسوس نہ کرے. ایک صحابی ہے صاحب بن یزید، انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے کنکڑی اچھال رہا ہے. کارے بیٹا چھوٹی کنکڑیوں سے کھیلنا اور اچھالنا اور کنکڑیاں پھینکنا منع ہے، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ میں لگ جائے، اس کی آنکھ ٹوٹ جائے گی، سمجھا نہیں سر نے منع فرمایا. چلے گئے نوجوان سب تو ہوتے ہیں، بوڑھا کچھ کہہ کے نصیحت چلا جائے، ارے بوڑھا ایسے ہی ٹٹڑاتا ہے، جانے دے اس کو. یہ کرتا رہ گیا. ادھر سے جو آئے تو دیکھا کہ اللہ حالیم پہلی کے طریقے سے یہ لڑا، پھر وہ مار رہا ہے اپنی کنکڑی پھینک رہا ہے. کہا تم کو میں نے کہا تھا فرمایا ہے کہ کنکڑی مت اچھالا کرو، منع کیا تھا، تم باز نہیں آئے نا. قسم اللہ کی اگر تو بیمار پڑے گا تو میں تیری عیادت کو نہیں جاؤں گا، تو مر گیا تو میں تیرے جنازے میں نہیں جاؤں گا. نوٹ کر لی اس کو. یہ تھی غیرت ایمانی. اور جب آیت اتر گئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی بات پر اپنی بات کو اونچی نہ کرو، تو حضرت عمر جیسا قداور صحابی، جی اتنا باروب صحابی، اتنی آہستہ سے مجلس رسول میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی ان کی طرف جھک کر کے استفہام کرنا پڑتا کہ کیا فرمایا، کیا کہا آپ نے، ذرا سا اور لاؤڈلی بولیے. جی کیونکہ انہی کی اور ابو بکر صدیق کی گفتگو میں جو آواز گونجی تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ ڈانٹ آ گئی. تو اب اتنی آہستگی سے گفتگو کرتے تھے کہ نہیں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا بولے آپ، پھر بولیے. صحابہ کرام دروازے پہ جاتے تھے تو ناخن سے انگلیوں سے، ہتھیلیوں سے نہیں، ناخن سے دروازے کو بجاتے تھے تاکہ تکلیف نہ ہو. اطاعت یہ ہے میرے بھائی. اور محبت کی کیا بات ہے دنیا کے اندر. عروہ بن مسعود ثقفی جو کافر ہے، اس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے بھی اس دن محبت کی بھی اور عظمت کی بھی کیا مثال ثابت کی. دیکھا کہ مشرکین کے وفود بار بار آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح کی بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی فدائیت یہ دکھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک اور کھنکھار پھینکتے تھے تو اس کو لپک کے صحابی اپنے ہاتھوں میں لے کر مل کر کے کریم کی طریقے سے اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر ملا کرتے تھے. اور انہوں نے جا کے کہا کہ قسم اللہ کی ہے مکہ والو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں ڈیلیگیٹ بن کر کے گیا ہوں، معزز مہمان بن کر گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن کہیں کسی درباری کو اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتے ہوئے وہ نہیں دیکھا جو ہم نے اصحاب محمد کو بہت سے کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا. قسم اللہ کی جب وہ بولتا ہے تو سب اس کی آواز پر گوش پر آواز ہوتے ہیں، کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں.
جب وہ کسی کو حکم کرتا ہے تو اس کے حکم پر جان دینے کے لیے سب دوڑتے ہیں. جب وہ وضو کے لیے پانی مانگے تو لگتا ہے کہ صاحب یہ ہو جائے، سب کون پہلے لائے. اور جب ان کے بدن سے اعضائے وضو سے پانی کے قطرات گرتے ہیں تو وضو کو لینے کے لیے، پانی کو لینے کے لیے لگتا ہے ان کے درمیان جنگ ہو جائے گی. آپ کوئی آنکھ اٹھا کر کے آپ کو دیکھتا نہیں. اور جب کوئی کھکھاڑا پھینکتے ہیں، تھوک پھینکتے ہیں تو لوگ دوڑ کر کے اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنے چہرے پر اور جسم پر ملتا ہے. یہ عروہ بن مسعود ثقفی کا بیان ہے جو مشرکین کا نمائندہ بن کے آیا تھا اپنے لوگوں کے سامنے کا. سمجھا کہ حضرت خبیب انصاری کا واقعہ معلوم ہے آپ کو. حضرت خبیب کا مکے میں لوگ لے گئے، اس کے باپ کو قتل کیا تھا بدر میں. کہا اچھا تم کو قتل کر دیا، سولی پر لٹکا رہے ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں، ابو سفیان پوچھ رہے ہیں، اس وقت کافر تھے، کہ خبیب یا زید ابن تسنا دونوں کے تعلق سے یہ واقعہ آیا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت تم کو چھوڑ دیتے یا تمہارے محمد کو سولی دیتے؟ کہا اچھا میری جان کے بدلے میں ان کی جان. ارے وہ جہاں کہیں بھی اپنے بستر پر بھی ہیں تو وہاں ان کے تلوے میں کانٹا چبھے، یہ بھی ہم کو گوارا دی اپنے جان کے بدلے. اور تم کہتے کہ یہاں وہ ہوتے اور میں اپنے گھر میں ہوتا، وہ جہاں بھی ہیں ان کے تلوے میں کانٹا چبھے، یہ بھی اپنے کو گوارا دی اپنی جان کے بدلے. تو کہتے ہیں ابو سفیان کہ جو محمد کے اصحاب میں تعظیم تھی محمد کے لیے، وہ اللہ کسی کے اندر ہم نے وہ تعظیم نہیں دیکھی. جی اس کو عظمت کہتے ہیں. حضرت ام حبیبہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. باپ ابو سفیان آیا ہے مدت صلح کے اندر مدینہ، ابھی کافر ہے، بیٹی سے گھر میں ملنے آیا ہے. بیٹی نے بستر لپیٹ دیا ہے. کہا باپ کو کہ ایسے ہی بغیر بستر کے بیٹھ جائیے. باپ نے کہا کہ کیا تیرا باپ اس بستر کے لائق نہیں ہے یا یہ بستر تیرے باپ کے لائق نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں بابا، بات ایسی ہے کہ یہ بستر رسول کا ہے اور آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، مشرک ناپاک ہوتا ہے، اس لیے آپ رسول کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. اس سے بھی بڑی کوئی محبت کی مثال ہوگی؟ جان دی صحابہ کرام نے. ایک انصاریہ عورت ہے جنگ احد میں، اس کا باپ بیٹا بھائی سب شہید ہوا. وہ سب سے پوچھ رہی ہے تمہارا بیٹا کہاں نہیں ہے، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اور جب میدان کارزار میں پہنچی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی ہے، کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کے کہا کل مصیبت بعدک جلل، میں بھی اور باپ بھی بھائی بھی برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے. یہ قربانی تھی محبت کی. عظمت کی ایک تو مثال نہیں ہے، مثالیں بڑی بڑی، لیکن سب سے بنیادی وجہ تعظیم کی اور محبت کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ علامت ہے اتباع اور پیروی. اتباع کے بعد ہی تعظیم ہے، اتباع کے بعد ہی کوئی اور چیز ہے. آپ کی بیویوں سے محبت یہ ہو، ہم سب کچھ کریں، جھوم جھوم کر کے آپ کا نام لیں، آپ پر درود پڑھیں، لیکن آپ کی سنت سے ہم کو محبت نہ ہو، آپ کی پیروی سے ہم کو محبت نہ ہو، قسم اللہ کی یہ جھوٹی محبت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت جو آپ کی خالص اور سچی پیروی سے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپ کی سچی پیروی لگائے، اور بدعات اور خرافات سے اور غیر شرعی کاموں سے جو ثابت نہیں ہے قرآن و سنت میں، اللہ تعالیٰ ان کاموں سے، ان عقیدوں سے، ان اقوال سے، ان افعال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. انہ تعالیٰ سمیع کریم سمیع مجیب. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.